ہر قسم دی حمد و ثنا تقدیسات تعریفات اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات بلند و بالا اعلی و رفع واسع بے شمار لا تعداد مرتبہ انتہائی عقیدت محبت مودت الفت دے نال درود و سلام آقا دو جہاں سرور کون و مقام امام الانبیاء بدر الدجا شمس الضحیٰ والی بطحا شاف روز جزا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے قرآن مجید دا 17واں سپارہ 21 نمبر سورت ہے اور سورت دا نام سورت الانبیاء ہے اور وہ آیت نمبر 47 اللہ سبحانہ و تعالی دی توفیق خاص نال تلاوت ہوئی ہے۔ جو مقام عالی شان اللہ مالک العلام دی پاکیزہ مقدس مطہر معلی کتاب دا تلاوت ہوئے ہے۔ تفہیم واسطے دا ترجمہ بھی سماعت کرنا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور قیامت والے دن اسی لوگاں دے وزن واسطے ترازو دا اہتمام و انتظام کر دیں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، پھر کسے انسان اور جان تے ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوئے۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، ایک رائی دے دانے دے برابر جو بھی ہوئے گا عمل اچھا یا برا اتینا بہا، اترادو اندر لے آ کے رکھ دیتا جائے۔ وکفا بنا حاسبی، اور اے حساب و کتاب لین واسطے سانو کسی اور دی محتاجگی نہیں، میں رب کلا ہی اس کام واسطے کا۔ اصلاح نفس واسطے، تزکیہ نفس واسطے، فکر آخرت واسطے یہ باتاں
انتہائی لازمی اور ضروری نے جو قرآن مجید فرقان حمید نے بار بار کئی ایک مقامات تے تکرار نہ رپیٹ کیتیاں کہ انسان بغاوت تو بعد آ جائے، من مانی تو اور خواہشات دی پرستش تو رک جائے، بلکہ اس مشکل گھڑی واسطے مستعد اور تیار رہے۔ حدیث پاک اندر آتا ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی اندر صحابہ اکرام نو چند باتاں آخرت، فکر، موت، قبر دے حوالے نال دسیاں کہ صحابہ اکرام دیاں چیخاں نکل گئیاں، رو پے، بے ساختہ چھم چھم انسواں دے قطرے زمین تے ٹپکن لگ گئے۔ ماں عائشہ صدیقہ راوی نے کہندے میں حجرے اندر دیکھیا کہ مسجد دے اندر رون دی آواز کیوں آ کی معاملہ ہے؟ جدو پردہ اٹھا کے ویکھیا صحابہ اکرام نبی پاک دا بیان سن کے رو رہے۔ دو باتیں نے، ایک نبی پاک دا یہ انداز ہے کہ اس مندر تو لوگاں نو ڈرانا، قبر آنے والی ہے، 50,000 سال دا لمبا دن ہوئے گا، 1 میل دے فاصلے پہ مکمل تابانی دے نال سورج چمک رہا ہوئے گا، اے 1000 میل دے فاصلے تے سورج چمک رہا ہے تے اے دی روشنی اندر اکھاں بندہ او دے حل کر کے ویکھ نہیں سکتا، تپش اندر کھڑا نہیں ہو سکتا، اور کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے مرحلے ہونے، بڑے سٹیپ نے، جدہ حاجی جاندہ ہے نا ایئرپورٹ تو گزر کے تے کئی تھاؤں ہو کے چیکنگ ہو کے پھر نکل دے۔ ایک مثال دے ذریعے میں تواڈے سامنے بات ظاہر کرنا چاہنا، بہت ساریاں چیک پوسٹاں ہون گیاں، انہاں دے اندروں ایک دی طرف میں اشارہ کرنا چاہنا تے اسی اپنا جائزہ لئیے، ساڈا دامن، ساڈے اعمال، ساڈا کردار، ساڈا عقیدہ، ساڈا نظریہ، ساڈا عمل کیسا ہے، اس دن کس کیٹاگری دے اندر اسی ہوواں گے، خود چیک کر لو۔ محبوب نے فرمایا اے جڑے عمل انسان کردا ہے انہاں دا بھی اور بذات خود انسان دا وزن کیتا جائے۔ مسلم دی حدیث ہے، نبی پاک فرماندے نے ترازو لگنا ہے قیامت والے دے، تو اس ترازو دے اندر پہلو بندیاں نو تولیا جائے گا، اور ایک بہت لہیم شہیم قد آور موٹا تازہ
انسان ترازو کے اندر رکھا جائے گا. آپ نے فرمایا یہ وزن کیتا جائے گا مکھی دا پر او دا وزن اس انسان نالوں زیادہ ہوئے گا اس موٹے تازے قد آور لہیم شہیم انسان دا وزن ہی نہیں. یہ دوسری حدیث سمجھنا. جناب ابن مسعود نبی پاک دے کہن تے نہ ایک درخت تے چڑھے مسواک اتارن واسطے. ہوا دا جونکا آیا اے چادر پنڈلی تو سرک کے ذرا سائڈ تے ہوئی پنڈلی تھوڑی جی نظر آئی. عبداللہ ابن مسعود کمزور جسم والے ایمان دے مضبوط عقیدے دے مضبوط عزم دے مضبوط ارادے دے مصمم کمزور جسم والے تے پنڈلی تو کپڑا ہلیا نا صحابہ اکرام بے کے ذرا ہنس پے کہ چھوٹیاں چھوٹیاں پنڈلیاں والا عبداللہ ابن مسعود. آقا دیکھ رہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام انہاں صحابہ اکرام نو فرماندے نے میرے پیارے صحابہ سنو تسی عبداللہ ابن مسعود دیاں پنڈلیاں ویکھ کے ہس دیو کہ کمزور نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو کائنات دے رب دی عزت دی قسم ہے کائنات دا رب جدو ترادو لائے گا قیامت والے دن عبداللہ ابن مسعود دی ایک پنڈلی دا وزن احد پہاڑ نالوں بھی زیادہ. اے موٹے تازے بندے دا وزن ہی کوئی ایک کمزور انسان دا وزن احد پہاڑ نالوں بھی زیادہ. ایک کنج ہوئے او دے واسطے قیمہ کھانا پینا یا دیسی گھیو کیڑی شاید نالے وزن بدنا ہے میں او دا تذکرہ کرنا چاہنا. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ عالیہ دے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو اپنی آخرت دی فکر نصیب فرمائے. او مندر او معاملات اونا دے اندر ہر مسلمان اہل توحید نو آسانی دینا اللہ تعالیٰ کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. نبی پاک نے فرمایا اے وزن اصل چونا ہے توحید دا عقیدہ توحید دا. کمزور بندہ ہے تے عقیدہ او دے کول توحید والا ہے تے او دا وزن بہت زیادہ ہے. جناب نوح علیہ السلام نا اپنے بیٹیاں نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹا اے جڑا کلمہ لا الہ الا اللہ اینو پلے بن لو اینو سمجھ لو اے مطابق اپنا نظریہ بنا لو. ایک تے ہوندا نا کچھ لوگ لا الہ الا اللہ دا ورد کردے نے آقا نے بھی فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ. جننے بھی ذکر نے سارے نالوں افضل ذکر لا الہ الا اللہ دا ذکر. لیکن اینو ذکر دی حد تک محدود رکھنا طوطے دی طرح اور سمجھنا نہ تے اس ذکر دا انسان دے جسم تے اثر نہ ہوئے. جو اقبال نے کیا کہ زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. جناب نوح علیہ السلام کی کہتے ہیں بیٹا اینو سمجھو اور اے دے مطابق عقیدہ بنا لو. مینو کائنات دے رب دی قسم ہے قیامت والا دن ہونا ہے کہ اللہ نے تکڑی دے ایک پلڑے دے اندر لا الہ الا اللہ نو رکھنا ہے دوسرے پلڑے دے اندر زمین ستاں آسماناں نو اور اے دے درمیان سب مخلوقات نو رکھ بھی لیا جائے تے کلے لا الہ الا اللہ دی وزن دا مقابلہ نہیں ہو سکتا.
اے عقیدہ توحید۔ اور مالک کائنات دے ایک اور نبی یہ بھی اپنے بیٹیاں نو کہہ رہے ہیں، قال اللہ تبارک و تعالی ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تانوں او وقت ذہن وچ رکھنا چاہیے جدوں پیغمبر یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹیاں نو کہہ رہے سن، میرے بیٹو، اے میرے بیٹے رحیل، اے میرے بیٹے یوسف، اے میرے بیٹے بنیامین، سنو میں دنیا تو ہو سکتا ہے اج چلا جاواں یا کل چلا جاواں، میرا مالک جاندا ہے، لیکن مینوں تسی مطمئن تے کرو میتھوں بعد کیڑے کام کرو گے، میرے تو بعد کس رب دی پوجا کرو گے۔ اوے کائنات دے لوگو، ایسے باپ دی کی ذمہ داری ہے؟ کیا یہ ہوئی ذمہ داری ہے اینو ایف اے کرانا، ایف ایس سی کرانا، بی ایس سی کرانا، یا اینو بزنس مین بنانا؟ یہ ذمہ داری ہے؟ نہیں 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 نہیں، قرآن پڑھ کے ویکھ لے، اگر اپنی اولاد نو کامیاب ویکھنا چاہنا ہے، اگر اپنے خاندان نو کامیاب ویکھنا چاہنا ہے تے جناب یعقوب علیہ السلام کہندے نے تعبدون من بعدی، اے نہیں آکھیا میرے تو بعد کاروبار کنج کرو گے، اے نہیں آکھیا میرے تو بعد تسی پڑھائی دا سلسلہ کنج جاری رکھو گے، نہیں 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 نہیں، میرے تو بعد میرے رب دی پوجا کرو گے یا رب تو علاوہ اور رب کولوں بھی منگو گے۔ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک۔ بیٹے فرما بردار، غلطی ہو گئی لیکن معافیاں منگ لیاں، توبہ کر لئی، بھول ہو گئی تے انہوں نے معافیاں منگ لیاں، اے خالق کائنات اسی معافی منگنے ہاں، باپ نو بھی راضی کر لیا ہے، اے ساڈے ابا جان بے فکر رہو، مطمئن رہو، اسی تواڈے معبود دی پوجا کران گے، ایک ہی معبود ہے جنوں اللہ کہندے نے، جنوں رحمان کہندے نے، جنوں رحیم کہندے نے، اور کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا توحید والا پلڑا بڑا بھاری ہوئے۔ دسن کا مقصد یہ ہے، اور بھی بہت سارے دلائل نے، اشارہ تک کہ لوگوں قیامت والے دن اگر اپنے وزن اندر امپروومنٹ کرنی چاہتے ہو تے توحید دے دامن نو پکڑو، غیر اللہ دی نفی کیجئے۔ اور مالک نے پتہ کی کیا ہے؟ سورت دا نام سورہ محمد ہے، پارہ 26 میں قال اللہ تبارک و تعالی فعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ ہے میرے محبوب پیغمبر تسی یہ علم حاصل کرو، فعلم، علم، عالمہ یعلم تم سیگا امر دا علم، اے میرے محبوب پیغمبر علم حاصل کرو، سمجھ لو، اس بات نو جان لو کہ اللہ تو علاوہ اور کوئی معبود نہیں، اللہ تو علاوہ اور کوئی مسجود نہیں، پروردگار تو علاوہ اور کوئی خالق مالک نہیں۔ پہلی بات ذہن نشین کر لو، اگر وزن قیامت والے دن اپنا بڑھانا چاہتے ہو، اگر ترازو
ترازو اندر وزن زیادہ دیکھنا چاہتے ہو، اگر کامیابی چاہتے ہو، اور مالک نے کی کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس بندے دا وزن زیادہ ہویا، جیدہ وزن زیادہ ہو گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ بندہ کامیاب زندگی گزارے گا۔ اور حضرت سلطان باؤ نے بھی اشارتاً کہ صاحب تیتھوں لکھا منگسی رتی کٹ نماساہو۔ اور کائنات دے لوگوں، ہر بندے نے اپنے 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 انداز نال تینوں فکر دیتی ہے کہ لوگوں اپنا وزن ودا لاؤ، اپنے ترازو دے اندر اپنے وزن نو زیادہ کرنا چاہتے ہو۔ پہلی بات ہے کلمہ توحید، دوسری بات کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد آپ دی تابع داری اور فرما برداری جس بندے دے عمل اندر نہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ ایمان والو، اگر وزنی اپنے ترازو نو کرنا چاہتے ہو تے عبادت اللہ دی کرو تے طریقہ سونے نبی دا اختیار کرو۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، ورنہ عمل زمین تو لے کے آسمان تک خلا پر ہوئے عملوں دے نال، اس عمل تے تصدیق دی مور انہوں ویریفائی اگر میرے محبوب نے نہیں کیتا، مالک کائنات نے انہوں کبھی ایکسپٹ نہیں کرنا۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر قبولیت واسطے شرط ہے کہ اس عمل دے اندر سنت دی مور لگی ہوئے۔ اور کائنات دے محبوب پیغمبر فرماندے نے ما من شیئن، آقا فرماندے نے ما من شیئن اسقل فی میزان العبد یوم القیامہ من حسن الاخلاق۔ آقا فرماندے نے قیامت والا دن ہونا ہے تے بندے دا عمل نامہ اگر وزنی ہونا ہے، آپ فرماندے نے ایک میں تانوں طریقہ دسنا، اللہ رسول تو بعد تیسری بات جڑی ہے آپ فرماندے نے جس بندے دا اخلاق اچھا ہے او دا نامہ اعمال اللہ وزنی کر دیں گے۔ جہاں اخلاق بھڑا ہے نا او دا نامہ اعمال بڑا ہوڑا۔ اگر اے دی ڈیٹیل پوچھنا چاہتے ہو تو مسلم دی حدیث ہے، لمبی حدیث نو اشارتاً انج بیان کر دینا۔ آپ نے فرمایا ایک بندہ نا آئے گا تے او دے کول عمل بڑے ہونے نے، عمل بڑے نے، آقا فرماندے نے عملاں ول ویکھ کے نامہ اعمال ویکھ کے اللہ کہن گے آرڈر جنت دا کر دیو، جنت ور روانہ ہو رہا ہے، فوراً اخلاقیات والے آ جان گے، بھیڑاں آ جان گیاں، ساڈا حصہ نے کوئی نہیں دیتا، کھا گیا ہے، ڈکار ہی مار گیا جناب، ایک نا گل ہی کوئی نہیں۔ انہاں دا کی انہاں نو بیاہ دیتا ہے، انہاں نو پرناہ دیتا ہے، انہاں نو جہیز دے چھڑیا ہے، انہاں نو عید دے دی ہے، انہاں نو شبرات دے دی ہے، انہاں دی خوشی غمی تے جائیدا ہجے سارے اندر آقا فرماندے نے بھیڑاں جان گیاں، بھرا جان گے، قد صفق دم ہذا قد ضرب ہذا قذف ہذا شتم ہذا، ادھروں بھی آ جان گے، سجے کھبے اگیوں پچھوں آ کے کہن گے ساڈے کو پوچھ لو جڑا بندہ جنتے جانا چاہتا ہے انہیں ساڈا اینا پیسہ دینا ہے، میرے نال اس وقت نے زیادتی کیتی ہے۔ آقا فرماندے نے وزنی ترازو بھی ہوڑا ہو جانا ہے جدوں اخلاق بندے دا پیڑا ہونا ہے، تے ما من شیئن اسقل فی میزان العبد یوم القیامہ،
قیامت والے دن ترازو دے اندر وزن پیدا کرنے واسطے اج اپنے اخلاق نو اچھا کر لو، رشتہ داراں دے نال سلوک اچھا کر لو، عزیزاں دے نال تعلق اچھا قائم کر لو، محلے داراں دا خیال رکھو، صفائی دا انتظام کرو، محلے داراں نو پڑوسیاں نو تنگ کرنا چھوڑ دیو۔ کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد آپ نے فرمایا ایدہ بھی لحاظ رکھ۔ ایک اور بات محبوب نے فرمایا ایک ایسا عمل ہے او دے نال وزن اتنا بڑھ جاندہ ہے تہاڈی سوچ بھی اتنی نہیں ہو سکتی۔ آقا وہ کیڑا ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی بندہ ایک کھجور اللہ دے راہ تے صدقہ کردہ ہے تے دیندہ ہے رزق حلال چو، حدیث سے لفظ لیں رزق حلال تو، اور اگلے لفظ لیں کہ اللہ حرام دا کیتا ہویا صدقہ، رزق حرام چو دیتا ہویا صدقہ قبول بھی نہیں کر دے۔ رزق حلال تو ایک کھجور اللہ نو راضی کر کی ویلیو تو اڈے نزدیک میرے نزدیک ایک کھجور دی ایک کھجور اللہ دے راہ سے اندر دیتی ہے تے میرے آقا فرماندے نے اس بندے نے جدوں دیتی ہے اللہ نے بڑے پروٹوکول نال اونوں قبول کیتا ہے۔ او دے سامنے اللہ تعالی نے دائیں ہاتھ دے نال اللہ دے دونوں ہاتھی دائیں نے اللہ نے قبول کر لیا ہے، اور قبول کرن تو بعد اللہ فرماندے نے اے میرے بندے ایک کھجور دے کے احساس کم تری دا شکار نہ ہو جائیں، میں تے کچھ نہیں دیتا، میرے کو ہے ہی کچھ نہیں، اپنے آپ نو نیچ نہ سمجھی۔ اللہ فرماندے نے میں دی پرورش کرانگا، میں دے اندر اضافہ کرانگا، میں دے اندر بڑھوتی کرانگا۔ آقا فرماندے نے اللہ او دی پرورش کردیاں 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 اتنا بڑا دیندے نے احد پہاڑ نال بھی صدقے دا وزن زیادہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا جداں اے اونٹ دا بچہ یا گھوڑے دا بچہ لے کے پال کے بڑا نہیں کر لیندے، آقا کر لیندے، فرمایا اللہ کھجور نو اینجی بڑا 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 کے اے دا وزن احد پہاڑ نال زیادہ ہوئی۔ اے دا مطلب کی نکلیا لکھاں تے ارباں دی رب نو لوڑ نہیں، لوڑ من صاف دی، من پاک دی، اخلاص دی، رب نو راضی کرنے والے عمل دی کہ اے کم میں تا کرنا چاہنا کہ عرش والا خدا راضی ہو۔ آج ایک اور عمل سن لینا، کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماندے نے کوئی بندہ فوت ہو جاندہ ہے، فوت ہون تو بعد او دے کفن دے اندر دفن دے اندر جنازے دے اندر جڑا بندہ شریک ہوندہ ہے جنازے دے اندر، آپ نے فرمایا لہو قراتان، اللہ دو قرات دے برابر انہوں اجر دے چھوڑ دینے۔ کنا ٹائم لگ دے؟ زیادہ بھی ٹائم لگے، آدھا گھنٹہ لگے گا نا، دفنا بھی دیتا ہے تے دے اندر جنازہ بھی پڑھ لیا، جنازہ تدے منٹ دا ہوندا ہے نا، جنازہ بھی پڑھ لیا تے جناب دفنا بھی دیتا ہے تے فارغ ہو کے ادھے گھنٹے جا گیا۔ میرے محبوب نے فرمایا اینو دو قرات دے برابر اجر مل جانا ہے۔ آقا جی قرات سمجھ نہیں آئی، قرات کینوں کہندے نے؟ فرمایا ایک قرات دا وزن احد پہاڑ دے برابر ہونا ہے، دو قراتاں دا وزن دو احد پہاڑاں دے برابر ہونا ہے۔ اور چند منٹاں دے اندر تیرا وزن ترازو اندر احد پہاڑ 7.5 کلومیٹر دے دور لمبائی دے اندر پھیلے ہے، اے دا وزن نہ کوئی کر سکے نہ رب تو علاوہ کرنا ہے۔ کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد، اے طریقہ کار ہے، اے چند عمل نے حضرات جڑے بڑے آسان نے تے قیامت والا دن ہونا ہے۔ اما من ثقلت
موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ۔ یہ غریباں واسطے بھی آسان نے، امیراں واسطے بھی آسان نے، جواناں واسطے بھی آسان نے، بوڑھیاں واسطے بھی آسان نے۔ من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ۔ بد وقت بھی ہون گے، بڑے بڑے بد نصیب ہون گے جنہ دے نامہ مال ہوڑے رہ جان گے تے ایک ایک نیکی تو ترس دے مارے مارے پھرن گے، پھر گل نہیں بننی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اور جو کیتا ہے سوئیو ملنا ہے، جو بیجے ہے سوئیو بٹنا ہے، جو کر رہے ہیں یہ ہوئی دکھایا جانا ہے۔ تیسرا مقام وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب نے فرمایا کچھ کام انہاں نالوں بھی سوکھے نے، کچھ کام اے جڑے کام ذکر کیتے نا انہاں نالوں بھی بڑے آسان نے، منٹ بھی پورا نہیں لگتا تے او دا وزن بھی اتنا بن جانا ہے کہ ترازو اندر اس تو بڑھ کے وزن ہی کوئی۔ اندازہ لگائیے اس تو بڑا مہربان رحمان اور کیا ہو سکتا ہے۔ صحیح البخاری دی آخری حدیث ہے، میرے آقا فرماندے نے کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ فرماندے نے دو جملے نے، اور دو جملے ایسے نے جڑے اللہ رحمان نو بڑے پیارے نے تے زباناں تے پڑھن واسطے بڑے آسان نے، رحمان نو پیارے نے، انسان نو پڑھن واسطے آسان نے۔ ترازو اندر روز قیامت انہاں دا وزن سارے عملاں تو زیادہ ہونا ہے۔ آقا او کیڑا وظیفہ ہے؟ آپ فرماندے نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اے لوگو اے جملہ پڑھنا تہاڈا کم ہے، تہاڈے اعمال نامے نو وزنی کرن والا عرش والا خدا اینو وزنی کر دے گا۔ اور کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد آقا نے فرمایا سب تو زیادہ وزنی اے دو کملے، دو جملے، دو کلمے سبحان اللہ و بحمدہ۔ اصل انج رٹ کے نہیں کہ اللہ پاک ہے، تعریفاں دے نال پاک ہے، اللہ دی ذات عیباں تو پاک ہے، اللہ دا فیصلہ ظلم تو پاک ہے، اللہ دے معاملات ہر طرح دی کمی کجی تو پاک نے، او مالک تعریفاں دے لائق ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ او اللہ جڑا پاک ہے وہ بڑی عظمت والا، بڑی شان والا، بڑی کبریائی والا، بڑی بڑائی والا اور بڑی عظمت والا ہے۔ آقا نے فرمایا جڑا بندہ ایک باری پڑھ لینا ہے مالک کائنات کو دے ترازو نو سب تو زیادہ وزنی کرنے والا تو ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو راستہ دکھانے والے حضرات کو ہوئے تو صحیح، کوئی سیکھے تو صحیح، کوئی سمجھے تو صحیح۔ اور ایک اور حدیث پاک اندر آقا فرماندے نے سبحان اللہ تملأ المیزان۔ اے جڑا سبحان اللہ کلمہ ہے نا ایک کلہ بھی ترازو نو بھر دے گا۔ اللہ دا ترازو اتنا لمبا ہونا ہے کہ تسی سوچ بھی نہیں سکتے۔ سبحان اللہ کہن نال اللہ دا ترازو لگیا ہویا ایسے کلمے نال بھر جائے گا۔
بہ کے بندہ سمجھ کے رب دی رضا واسطے تے اپنی آخرت نو سنوارن واسطے آپ نے فرمایا جڑا بندہ کہندا نا سبحان اللہ ترازو بھر جاندا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ اگر اے کہہ دے اے دونے رل کے اور وزنی ہو جاندے نے کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمل سن چند جو تواڈے سامنے میں ذکر کیتے کہ انسان اگر آخرت دے اندر کامیاب ہونا چاہتا ہے چند اعمال نے تے جڑے بندے دے ترازو نو وزنی کرنے والے نے ٹھوس رکھنے والے نے کامیاب کرنے والے نے آسانی دے نال اور چند کلمات نے۔ ایک دن نبی پاک فجر تو بعد گھر آئے، ماں ام جبیریہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر مسلے تے بیٹھیاں فجر تو بعد نا ذکر اذکار کر رہی نے تے اذکار دے دوران نبی پاک نکلے تے باہر چلے گئے تے کافی دیر بعد واپس آئے نے تے ماں جبیریہ مسلے تے بیٹھیاں اذکار ہی کر دیاں نے۔ صبح دا ٹائم ہوئے تے جناب خواتین ماما تے بہنا تے گھر دیاں خطور وہ مسلے تے بیٹھ کے دعاواں منگدیاں ہون تے گھر دے اندر کس قدر رحمت تے برکت تے سلوک تے اتفاق آئے گا۔ لیکن بدبختی دا عالم ہے، گھراں دے اندر ایک گھر نہیں محلیاں دے محلے رات نو سون دا ٹائم 1 بجے تو بعد ہے، صبح نو اٹھن دا ٹائم 8 بجے تو بعد ہے۔ نبی پاک آئے کافی دیر تو بعد، جبیریہ اجے کی کر رہی ہیں؟ میں جو ذکر کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ دا، تسبیحات پڑھ رہی ہیں۔ محبوب نے فرمایا جبیریہ بہت اچھا کام ہے، میں تینوں ایک وظیفہ دسنا، ایک عمل دسنا، اے عمل کرنا تیرا کام ہے۔ اے جڑا 2 گھنٹے تو وظیفہ کیتا ہے اس 2 گھنٹے دے وظیفے نالوں زیادہ وزنی وہ کلا ہی وظیفہ ہے۔ آقا کہڑا ہے؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اے چند کلمات فجر تو بعد جیڑا بندہ مرد ہوئے یا عورت ہوئے 3 مرتبہ پڑھ لے، گھنٹیاں دے وظیفے نالوں زیادہ وزنی عمل وظیفہ ایک کلا ہی ہے جو کائنات دے محبوب پیغمبر نے دسیا ہے۔ لوگوں اپنے آخرت بھی فکر کرو، اپنی آج چاہتا ہے بندہ کہ میرا بینک بیلنس زیادہ ہو جائے، اگ چاہتا ہے پراپرٹی دے اندر میں سب تو زیادہ اگے نکل جاواں، اج چاہتا ہے بزنس اندر میرا نام ہوئے، میرا ایک جناب پہچان اور تعارف ہوئے۔ کائنات دے لوگوں دنیا مٹ جانے والی ہے، میں اکھاں دے سامنے دیکھے اج بادشاہ تے اج او جناب موت و حیات دی کشمکش دے اندر انج مکے بکھانے والے لوگاں نو جناب ایس انداز ہراساں کرنے والے آج موت و حیات دی کشمکش دے اندر نہ فوج بچا سکی، نہ انہاں دا عہدہ بچا سکیا، نہ پیسہ، نہ انہاں نو دنیا دی کوئی طاقت بچا سکی۔ اگر کامیابی رکھی ہے اللہ نے اس اسلام دے ذریعے اور کامیابی رکھی ہے جناب محمد مصطفیٰ دی غلامی اور فرما برداری۔ اے حالات جڑے آ گئے نے، آخری وظیفہ سناما دے بات مکمل کر دیاں حضرات۔ ایس حالات اندر بڑی پریشانی ہے، مہنگائی دا شدت دے نال اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اے دے اندر با بیڑا کر کے بے صبری کر کے کہ ککھ نہیں لبنا۔ کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی کو کسے پوچھیا کہ کیت سالی دے اندر چیزاں دی پہنچ، چیزاں تک رسائی مشکل ہو گئی ہے، مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے۔ وہ کہندا یار جیڑا رب خوشحالی چ رزق دے رہا سی نا، کھڑا رہا ہے، اس رب نے ہن بھی تیرا ذمہ کھلاؤن دا لیا ہے۔ انہیں یہ نہیں آکھیا کہ خوشحالی چ خالق کھلائے گا اور تنگ دستی دے اندر تسی آپ کھانا ہے،
جیڑا رب پیدا کردا ہے ساری زندگی دے رزق دا ذمہ اسے مالک دے ذمے، لیکن آپ نے ایک وظیفہ بتایا، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر ومن عذاب القبر۔ اللہ میں اپنے جسم دی تندرستی دا تیرے کو سوال کرنا، اکھاں دے نور دی روشنی دا سوال کرنا، کناں دی سماعت اور سننے دی اے نعمت دا تیرے کو سوال کرنا کہ اللہ انہوں بہار رکھی، قائم رکھی، اور میں اس عقیدے دا اعلان کرنا کہ لا الہ الا انت، تیرے تو علاوہ میرے اکھاں دے نور نو بحال کوئی نہیں رکھ سکدا، کناں دی سماعت نو قائم کوئی نہیں رکھ سکدا۔ اے اللہ میں پناہ منگنا، تو مینوں تنگ دستی کفر اور مینوں فقر و فاقہ اور تنگ دستی دے حالات تو بچا لیں۔ آپ اور بہت ساری حدیث نو سامنے رکھ کے یہ تجزیہ تسی کڈو گے کہ ایسے حالات اندر بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر صبر کر کے اللہ دی بارگاہ دے اندر اپنے گناہاں دی معافی منگو۔ جو ہو رہا ہے میرے گناہاں دا نتیجہ، تہاڈے گناہاں دا نتیجہ، اور ہر انسان اپنا اگر محاسبہ کر لے تو انشاءاللہ ایک کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو اپنے گناہاں دی معافی منگن دی، اصلاح احوال واسطے اپنے تزکیہ نفس نو بہتر کرنے دی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب